نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزم اعلیٰ حضرت ٹرانسمیشن سیشن 2 میں ہم تمامی ناظرین اور حاضرین و سامعین کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس بزم اعلیٰ حضرت ٹرانسمیشن سیشن 2 میں ہمارے دو عظیم مہمان آج ہمارے مابین موجود ہیں، درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ یک کے بعد دیگر ہم آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کریں گے۔ تو میں ہمارے جو آج ہمارے اس پروگرام کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، ہمارے بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا جاوید اختر سعدی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم حضرت کا اس بزم میں خوش آمدید کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان ایک بہترین عالم دین موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ثناخان مصطفیٰ مداح رسول جناب انس برکاتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ان دونوں مہمان سے انشاءاللہ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں ہیں انشاءاللہ آپ کے درمیان ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں رجوع کرتا ہوں حضرت کی طرف کہ حضرت الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی جو تصانیفیں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کتبیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں امت کو عطا فرمائی ہیں، جس میں سر فہرست اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کو لے لیا جائے، تحمید ایمان کو لے لیا جائے، اور اس طریقے سے بہت ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کی ہیں جن کتابوں نے الحمدللہ ہمارے ایمان کو تحفظ بخشا ہے، الحمدللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اتنی مصروفیت کے باوجود اتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی، کیونکہ گھر کی مصروفیت بھی ایک چیز ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے بچوں کی پرورش کا بھی معاملہ ہے، اور الحمدللہ پھر فتوے کی بات بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو دیکھا جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت بڑے ذہین رہے ہیں، سبحان اللہ۔ علم کی طرف اعلیٰ حضرت کی بڑی توجہ رہی، اور حضرت خاص بات یہ رہی کہ اعلیٰ حضرت نے باضابطہ کسی مدرسے کے اندر ذان و ادب طے نہیں کیا۔ الحمدللہ آپ کے والد گرامی سے آپ نے پڑھا، اور آپ کے چند ہی استاذ نظر آتے ہیں، لیکن علم کا وہ جوہر اور علم کا وہ جو ہے اعلیٰ حضرت کو بلندی اعلیٰ حضرت کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جو الحمدللہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تصنیفیں فرمائیں، جو تحریریں فرمائیں، تو اعلیٰ حضرت نے کس کس موقع پہ کیسی کیسی تحریر فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنز الایمان ترجمہ قرآن جو اعلیٰ حضرت نے امت کو عطا فرمایا، ایسا قرآن کہ جس کو کنز الایمان کہا گیا، صرف ایمان ہی نہیں کہا گیا بلکہ ایمان کا خزانہ کہا گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے کس موقع پر یہ ترجمہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اور جو کتابوں کو اعلیٰ حضرت ترتیب فرمائی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریروں کی شان کیا ہے۔ آج ہماری قوم کو اس سے ہماری قوم ناآشنا ہے، نابلد ہے، کہ ہماری قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو آج اعلیٰ حضرت کو لوگ مولوی کی حیثیت سے جانتے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا کیوں بڑھاوا دے دیا جاتا ہے، اتنا کیوں اعلیٰ حضرت کو ہم بڑھ چڑھ کر کے بات کرتے ہیں، اپنے ہیں وہ بھی، غیر ہیں وہ بھی۔ اعلیٰ حضرت اسی موقع پر کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک طرف آدائیں دی ایک طرف ہاں سے دی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑ دود۔ آج تو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اندر بھی معاملے تھے، ان لوگوں کے جواب بھی دینا، ایک طرف بدعقیدوں کے جواب دینا ہے، اور ایک طرف حاسدین کو بھی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت برداشت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ان تمام امور کے اندر اللہ اکبر ہم بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیسی ہے الحمدللہ، کہ آج ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا ہے کہ ہماری قوم اعلیٰ حضرت کو صرف ایک مولوی کی حیثیت سے نہ سمجھے، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے مولائے روم تھے، سبحان اللہ۔ اگر عشق کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کو دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے بلال نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے زمانے کے اویس نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک شخصیت ہیں لیکن ہزارہا علوم جس کے اندر موجود ہیں الحمدللہ، عشق کا دریا جس کی زندگی میں موجود ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت جو ہے ایک سمندر ان کے دل میں نظر آتا ہے محبت کا الحمدللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے، ان کی تصانیفوں کی شان کیا ہے، ہماری جو ہے سامعین اور ناظرین کو آپ حضرت وہ بتائیں تاکہ ہماری قوم اسے استفادہ کر سکے۔ ماشاءاللہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، ناظرین، حضرت صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کی تنہا ایک ذات ہے، اور اتنی زندگی کے مسائل ہے،
اور ملی اور سماجی خدمات بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. آپ کا وقت کس طرح اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی خدمات میں گزر رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے دین کی خدمات کے اندر آپ نے جو وقت گزارا ہے، جی جی آپ یہ دیکھیں کہ میں مختصر سا آپ کا تعارف پیش کر دوں جی اعلیٰ جی حضرت رضی اللہ عنہ کا، جی جی جو مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہ آپ کا خود گھریلو مدرسہ تھا. سبحان آپ کے دادا آپ کے بزرگوار تھے جو، اور آپ کے والد گرامی سبحان اور دیگر آپ کے اساتذہ ہیں. سبحان اللہ. آپ نے علم دین حاصل کیا، مختصر سے 4 سال کی عمر ہے، آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ 6 سال کے ہیں تقریر فرما رہے ہیں کیا عوام بات میں، ہے. واہ واہ واہ. جبکہ ہمارے عمومی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. کیا بات ہے. وہ کلام نہیں کر سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ایک تقریر کر رہے ہیں. جی اور تقریر بھی اتنی جامع ہے کہ سبحان جو اللہ. سب سے پہلے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کیا بات ہے. واہ. میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دیکھیے آپ نے اس وقت بھی آپ کی اللہ نے وہ ذہانت اور فطانت اور عشق رسالت کا وہ سبحان جام دیا سبحان پبلک اللہ. کو. سبحان. اور پبلک میں عوام تو عوام ہے، خصوصی اعتبار سے وہ علماء شامل حال ہیں واہ واہ. کہ جو اپنے دور کے خود ایک بحر العلوم ہیں، تو واہ، کوئی واہ، واہ، واہ. علم و عمل کے بحر ذخار ہیں. سبحان اللہ. اتنی بے شمار ان کے اندر صلاحیتیں قابلیتیں، وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں جی. اور اعلیٰ حضرت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و رفت بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے کیا- کتنا اہم ہے. آپ باضابطہ طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، کیا بات ان ہے. کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور میلاد پہ کیوں یاد کرتے ہیں. جی جی جی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک بہت پیاری دلچسپ ایک تشریف فرمائی. کیا بات ہے. وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے کیا بات ہے. تو آپ کا سب سے پہلا جملہ جو تھا وہ حالت سجدے میں امتی امتی تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب ظاہری بات ہے جو پیدائش کے وقت امتی امتی یعنی امت کو یاد کر رہا ہے کیا. اپنی پیدائش پر، تو لہذا اب ہم امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نبی کی پیدائش کے ذکر پر اور ہما وقت یا نبی یا نبی. سبحان اللہ. اللہ حضرت نے فرمایا بھی نا، ماشاءاللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا. واہ آپ واہ. نے اس 6 سال کی عمر میں، واہ پھر واہ. آپ 8 سال کی عمر میں آتے ہیں تو آپ نے ہدایت نو کی تشریف فرمائی ہے، واہ واہ. کتاب تصنیف. دیکھیے 8 سال کی عمر میں، جبکہ ہمارا بچہ اسکول میں بھی صحیح طریقے سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھ جانتا پاتا ہے. ہے، نہیں جانتا. بڑی واہ. مشکل ہوتی ہے، گھر کی کاوشیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس عربی کتاب کی ہدایت نو جو عربی گرامر کی کتاب ہے، واہ واہ. اس عربی گرامر کی کتاب کی آپ وضاحت کر رہے ہیں اور واہ. باضابطہ طور پر اس کی تشریح کر رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ بڑا ایک کمال کی بات ہے کہ بچہ سمجھ نہیں پاتا ہے لیکن وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. جی ہاں. بڑی بات ہے. سبحان بہت اللہ. بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 14 سال کی عمر شریف ہو رہی ہے تو اس 14 سال کی عمر میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ابھی ہم لوگ کا معاشرے کا جائزہ لے تو لوگوں کو فتویٰ ہی نہیں سمجھ پڑتا ہے کیا کہ بات. فتویٰ ہے کیا چیز. واہ واہ. لیکن آپ نے رضاعت پر ایک بہترین جامع فتویٰ لکھا. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ دیکھیے یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندے کو جب چن لیتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیتیں خود عطا فرماتا ہے. فرما دیتا ہے. یہ ہم عقلی حیران ہوتی ہے، اور جہاں پر عقل حیران ہوتی ہے وہی ولی کی کرامت کا صدور ہوتا ہے. بے شک. بے شک وہی کرامت ہے. بے شک. اب آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی یہ تصنیف 8 سال کی عمر میں شروع ہوئی. بے شک. اب رفتہ رفتہ آپ کی تصنیفات بڑھ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس ذات نے گھر پر رہ کر علم حاصل کیا واہ تو واہ. ظاہری بات ہے 1-2 علم حاصل ہو گئے، اردو، فارسی، ہندی، انگلش وغیرہ جو بھی عام طور پر ہوگی. جی. جی. لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سے زائد علوموں پر دسترت عطا فرمائی. کیا بات ہے. بھائی. مہارت تامہ. واہ واہ. ایسا نہیں کہ صرف اس کے چند نسخے جانتے اور اس کے بعد ختم سبحان نہیں، اللہ. سبحان. بلکہ آپ اس کے تمام جزئیات پر بھی اور اس کے جتنے بھی انعقاد و حلل ہے ان تمام چیزوں پر آپ کی بڑی مہارت تامہ تھی. اب یہ دیکھیے کہ 50 علوم میں اب لکھ رہے ہیں تو آپ نے 1000 سے زائد کتابیں واہ. امت مسلمہ کو عطا فرمائی. عطا فرمائی. اور سبحان آپ کی 65 سالہ زندگی ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. گھر کے لوازمات ہیں اور اپنی خود کی زندگی کے حالات بے ہیں شک. بے شک. بے شک. اور سماج کا مسئلہ ہے اور امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، تمام حالات ہے اور آپ کے لیے سب کچھ، شب و روز کا آپ کا آرام ہے، تمام چیزیں آپ کی شامل ہیں. جی. آپ اس 65 سال کے اندر اگر 1000 کتابوں کا آپ ڈیوائیڈ کریں تو دیکھیے کتنی آتی. جی. اللہ اکبر. یہ یعنی مان کے چلیے کہ آپ نے اپنے ہر سال میں ایک کتاب کو
لکھا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. دیکھیے یہ تو ہم نے وہ جوڑا ہے جو شروع سے لے کر تو آخر تک یعنی تقریباً اتنی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ظاہری بات ہے کہ ہر لمحے میں ایک اپنا وقت گزرتا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مجھے کسی چیز کا خیال ہے نہ اپنی زندگی کا پاس. میرے زندگی کے اندر قلم اور دوات ہی ہے. یہ آپ کی زندگی کا تھا کہ آپ ہمیشہ شب و روز اسی کاوشوں میں رہتے تھے. اب آپ نے جو یہ چیز شروع کی ہے کہ کتابوں کا سلسلہ، آپ چاہتے بیانات زیادہ کرتے، لوگوں کے درمیان میں جاتے، تو یہ دیکھیے گا کہ ہم جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو یا بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو وہ 2 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ 1 مہینہ 2 مہینہ اس کے ذہن میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ حضرت نکل جاتا ہے، بھولتے جاتے ہیں رفتہ رفتہ. ہاں جی، انسان کے ساتھ میں نسیان و خطا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو تصنیفات کو صادر فرمایا، جو تصنیفات کی ہے، وہ اسی لیے کہ کتابیں وہ ہوتی ہے جو صدیوں تک کے چلا کرتی ہے. اب امت اس سے جتنا چاہے فائدہ حاصل کرے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس پر توجہ فرمائی. اب ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور وہ 50 علوموں پر، لیکن اب ہم ان 1000 کتابوں کو اگر مختلف پہلوؤں پر نکالے تو وہ 1000 سے کیا بے شمار کتابیں بنتی جائے گی، بلکہ ایک لائبریری خود بن جائے گی. ان کتابوں کے اندر سب سے زیادہ جو سر فہرست ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے وہ فتاوی رضویہ ہے. بے شک ایسی بہت سارے آپ کے دیوان ہیں اور آپ نے ہدایہ کے بخشش لکھی، چھوٹی بڑی کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن آپ کا جو فتاوی رضویہ ہے وہ شریعت مطہرہ پر اور مسائل حنفیہ یعنی مذہب حنفی پر ایک ایسی جامع کتاب ہے جو اپنے اعتبار سے انسائیکلوپیڈیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں ہر اعتبار سے مسئلہ موجود ہے. اور مسئلہ بھی اس انداز میں آپ نے بیان کیا ہے کہ 1 لمحہ 2 لمحے کے اعتبار سے نہیں کہ صرف مختصر سا لکھ دیا جائز نہیں، بلکہ اس میں قرآن، حدیث، پھر اقوال فقہا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی اعتبار سے جو اپنی رائے ہے اور اپنا اظہار اور تمام چیزیں پیش. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی عظیم کارنامہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی، اسی لیے کہا گیا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جو کچھ تنہا رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی یقیناً تصانیفوں کا یہ کوئی جواب نہیں. اپنی مثال آپ ہے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت اپنی مثال آپ ہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا تو اللہ اکبر. ایک جو ہے علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی ایرا گیرا نتو خیرا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کو فرمایا گیا سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت ہونا ضروری ہے. لیکن آج جو غیر حضرت ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو پان پہ چونا لگانے والے اعلیٰ حضرت کو سمجھ رہے ہیں اور ان پر انگوش نمائی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریروں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ آپ کی زبان خود کہے گی اعلیٰ حضرت واقعی اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. میں حضرت ایک وقفہ لوں گا. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ایک مولانا صاحب ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے قلم اٹھایا، لکھ دیا، اور ہم مولانا لوگوں کی محدود زندگی محسوس کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ تو اپنے اعتبار سے تھے ہی، اور مولانا کہتے ہی اسے کہ جو آقا ہو سردار، بے شک وہ سردار ہے، وہ مرشد ہے. لیکن آپ کو صرف اپنے ہی نہیں، جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعی اعلیٰ حضرت اپنے دور کے بہت ہی بڑے شاہکار. سبحان اللہ. اسی پر بات میں روکی کہوں گا، جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی سرکار کے علم غیب پر جب جو ہے حرمین شریف میں نے جو کتاب لکھی تھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اعتراض سرکار کے علم غیب پر کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تحریر کرنا جو ہے حرمین شریفین میں جب اس کو لکھا مکہ معظمہ کے اندر، تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے جب وہاں کے شیوخ نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی لٹریچر دے دیتے ہیں، کچھ اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں آپ کو لکھنے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت نے کچھ بھی جو ہے قبول نہ کیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا اور فرمایا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی صفات پر مشتمل الدولۃ المکیہ لکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کو ثابت کیا. سبحان اللہ. تو اس کی تھوڑی سی جھلکیاں ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ جو بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کیا کارنامہ تھا اعلیٰ حضرت کا جو وہاں پر جو آپ نے کتاب تصنیف فرمائی تھی الدولۃ المکیہ. سبحان اللہ. جس وقت آپ حج کے لیے گئے تھے اس وقت آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ پر بخار کی کیفیت تھی اور معاندین کے اعتراضات بھی تھے. وہاں پر یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو یہ امام احمد رضا ہیں جو
انڈیا سے آئے، ہندوستان سے، ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی رب سے ملا دیتے ہیں، اور اتنا یعنی کہ ایک لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں اور اس طرح کے ایسی حرکات۔ جو کچھ تھا انہوں نے اپنے اعتبار سے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ آپ کل اپنے تمام حجت دلیل پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی نقاہت اور اسی بخار کی حالت میں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جسے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے اس کتاب کو تصنیف فرمائی وہ صرف 8 گھنٹے کی، کیا بات ہے، 8 گھنٹے میں کتاب، سبحان اللہ۔ آج اور اس کے اندر بڑا اور تعجب یہ ہے کہ انسانی عقل حیران و ششدر رہ جاتی ہے کہ اس کو اگر آج کمپیوٹر سے ہم ٹائپ کرتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے سے زائد ہے۔ کیا بات ہے، کمپیوٹر 12 گھنٹے سے زائد لے رہا ہے۔ تو جو وہ 12 گھنٹے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ظاہری بات ہے کہ ایک انسانی ہاتھ ہے، لیکن بات یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی رسالت کا وہ انعام عطا فرمایا تھا کہ آپ لکھتے جاتے تھے، اور ظاہری بات ہے اگر ایک کتاب کو تصنیف کرنے کے لیے ہمیں پہلے پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کے جزیات کو جمع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد میں ہمیں بہت طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا ہوگا، وہ بھی حضرت کسی اعتراض پہ جواب کی کتاب کو تصنیف دینا ہے۔ جب آپ اس وقت آپ نے لکھ کر سامنے پیش ہوئے تو تمام علماء بھی موجود ہیں، اس وقت خلیل احمد امبیڈی، یہ انہوں نے تمام اعتراضات کیے، تو اعلیٰ حضرت نے جب اپنے دستاویز اور تمام وہ کتاب پیش کی اور آپ پڑھتے رہے تو اس وقت علماء حرمین بھی اس بات پر غمازی کرنے لگے کہ یہ امام احمد رضا جو نے لکھا ہے وہ برحق لکھا ہے اور عقیدہ بھی صحیح۔ اور ایک اور چیز اس میں یہ دیکھیے کہ آپ نے وہ کتاب اردو میں نہیں لکھی، واہ واہ واہ، ایک اور چیز اس کے اندر دیکھیے کہ آپ نے جو اس کو لکھا ہے اس کے اندر جو عربی آپ نے عبارتیں لکھی ہیں، عرب والے جب اس کو پڑھتے تھے تو یوں محسوس کرتے تھے کہ یہ کسی اجمی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عربی ہی کا کلام ہے، وہ فصاحت و بلاغت کی بلیغ عربی اعلیٰ حضرت ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً اس کو ہم جو ہے کہیں گے اپنی مثال آپ ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کو جبھی تو معجزاتم بھی معجزاتی نبی کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے، نبی کے معجزے کو جس طرح سمجھا نہیں جا سکتا اس طرح اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا، سبحان اللہ۔ یہاں پر ماشاءاللہ رک کر کے پھر ہم جو ہے ہمارا گفتگو سے اب ہم نثر سے اب نظمی کی طرف ہم لوٹتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ میں جو جس طرح سے ہم نے بتایا ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب انس برکاتی صاحب موجود ہیں، تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش کا سے جو ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ کلام کی، انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے قلوب کو انشاءاللہ ہمارے ثناخان مصطفیٰ انشاءاللہ منور المجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا، کہ وہ کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔
تیرا یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوار تیرا کہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کسے کا ہے تیرا تیرا آقا صاحب خان لقب کسے کا ہے تیرا تیرا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادتیں نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادتیں نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں کم تیرا آقا اب عمل پوچھتے ہیں کم تیرا مقتے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع ارے جو میرا غوث ہے دلا بیٹا تیرا آقا جو میرا غوث ہے دلا بیٹا تیرا کیسی محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیش کی ہے کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ عرض کرتے ہیں وہیں پر سرکار غوثیت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا یعنی ایک طرف اعلیٰ حضرت نبی کی محبت ہمیں سکھا رہے ہیں اور دوسری طرف آل نبی کی محبت سے بھی ہمیں آشناس کرا رہے ہیں سبحان اللہ یقیناً یہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام شان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھے ہیں اور شان غوثیت معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں لکھے ہیں یقیناً کلام کو سنتے جاتے ہیں اور عشق جو ہے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ یعنی روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعلیٰ حضرت کے اس عشق کا ہمیں ذرہ نصیب فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اللہ اکبر مینار کثر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے ہدائے بخشش ہی پڑھ کر دکھلا دو سبحان اللہ تو یقیناً اعلیٰ حضرت کی تصنیف یہاں پر اعلیٰ حضرت نعت شریف لکھتے ہیں تو کہیں پر قرآن شریف کی ترجمانی ہوتی ہے کہیں پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہوتی ہے اتنے گہرائی والے کبھی اردو کلام میں آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی کتنی گہرائی کلام میں ہوتی ہے اور اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو 4 زبانوں میں کلام لکھا ہے لمیات کی نظیر و کفی نظرین عقل دنگ رہتی ہے کہ ایک وقت 4 زبانوں میں کلام لکھنا ہمیں اللہ اکبر آج تک ایسی مثال نظر نہ آئی نہ ماضی قریب میں نہ دور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں کہ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کے جو اس کے بعد عاجزی اتنی کہ اللہ اکبر کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ارشاد احبہ ناطق تھا بس خام ہے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا اتنا لکھنے کے بعد تو انسان اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے کچھ لکھ دیا میں نے کچھ کہہ دیا میں نے کچھ کارنامہ انجام دے دیا لیکن عاجزی کی حد کر دی اعلیٰ حضرت نے انکساری کی حد کر دی اعلیٰ حضرت نے یعنی ابھی آپ نے وہ شعر سنا
کہ اللہ اکبر اب عمل پوچھتے وہ ہائے نکما تیرا، اتنا کام کرنے کے بعد جو کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود، اتنے کام کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ ایک کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ جس ذات کو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، اپنے محلے سوداگران کے اندر ایک گارڈن بنا تھا، اس گارڈن کو دیکھنے کی جس ذات کو فرصت نہیں، علم تحریر اور تصنیف اور اللہ اکبر فتاووں کے اندر اتنے مصروف شخصیت اور اتنی مصروف ذات جو سرکار کی دین کی ترویج و اشاعت میں مسلسل لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اعلیٰ حضرت سوتے بھی بہت کم تھے، بہت مختصر قلیل وقت آپ سوتے تھے اور زیادہ آپ تحریر اور علم دین اور آپ صرف کام ہی کام میں لگاتے تھے۔ اللہ اکبر جنہوں نے اپنے محلے سوداگران کا گارڈن تک نہ دیکھا ہو وہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ اللہ اکبر اور کہتے ہیں کام وہ لے، بار بار کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود۔ تو ہمیں یہاں پر حضرت یہ بھی یہ پیغام ہماری قوم کو ملنا چاہیے کہ اس دین کا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، مذہب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہم شریعت کا سنت کا اللہ رب العزت کے فرمان کو عام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب دیا ہے، کیونکہ کنتم خیر امتین کا تاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج کھیلو کود میں زندگی گزر رہی ہے حضرت، ہمارے قوم کو ہم یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے، آج موبائل کو لے کر گھنٹوں گھنٹوں لوگ ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کہیں یوٹیوب پر کبھی کیا دیکھ رہے ہیں کبھی کیا دیکھ رہے ہیں، خرافات اور فحش باتیں، فحش گوئی آج ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ تو ہم قوم کو یہ بھی آپ پیغام دینا چاہیں دیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ آپ ہماری قوم کو یہ بھی بتائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ عشق رسالت واہ واہ اور کتابیں در کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں، اور مزید بے شمار نعتیہ اشعار عشق رسالت کے جام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے یہ یوں ہی گزار دی۔ اللہ اللہ جبکہ آپ کی زندگی کا تو مسئلہ یوں سمجھ لیجئے صرف کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے مرید ہونے کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ، تو آپ کو مرید کیا گیا، خلافت سے نوازا گیا، اور اس کے بعد آپ کو جو خلقہ ہوتا وہ دے دیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ تو پہلے حلقہ کرایا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عبادات ریاضات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کسی کو اپنی خلافت دیتے ہیں۔ بے شک، لیکن آپ نے تو آج ہی میں اور اسی وقت یہ تمام چیزیں عطا کر دی۔ تو آپ کے پیر و مرشید سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، اے پوچھنے والے شخص پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیوں عطا کر دیا، بلکہ آج میں اپنے تمام تصورات سے کہ میں یہ فکر میں تھا کہ میں رب کے سامنے جاؤں گا تو کیا دکھاؤں گا۔ زندہ باد بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے انسان اپنے آپ کو اس طرح بنائے، اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک مقصد بنائے۔ کیا بات، واہ واہ۔ کہ دیکھیے آپ اتنی سی عمر ہے اور اس نوجوانی کا عالم ہے، ایسے وقت میں جب آپ کے پیر مرشد یہ کہتے ہیں کہ آج بحمدہ تعالی میں اس فکر سے بری ہو گیا کہ اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ایک دنیا دار انسان یا جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی عبادات اور ریاضات بندگیوں کو مقدم رکھتا ہے کہ مجھے یہ تمام زہد و تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے کہ جب مجھ سے پروردگار عالم پوچھے گا تو میں یہ تمام چیزیں پیش کروں گا کہ پروردگار عالم میں نے اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں، اتنے تلاوت قرآن، یہ تمام چیزیں۔ لیکن آپ کی ذات تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بنایا کہ آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ جب پروردگار عالم مجھ سے پوچھے گا تو میں پروردگار عالم کے سامنے پیش کر دوں گا پروردگار عالم میری زندگی کا سرمایہ احمد رضا سبحان اللہ میں رب کے سامنے ہی پیش کر دوں گا۔ تو یہ اعلیٰ پیر اپنی نجات کا سامان اپنے مرید کو پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اب میرے لیے دلیل اور یہی میرے لیے حجت ہے رب کے سامنے، اللہ اکبر۔ تو یہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح بنائے اور انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھی سمجھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔
انسان اور یہ جنات ہوں، اس کا مقصد تخلیقی ہی صرف یہی ہے، یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے۔ لیکن اب آئیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی یوں ہی لو و لعب میں یا دیگر چیزوں میں گزار دیتے ہیں، ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ وہاں عبادت بھی ہے، ریاضات بھی ہے، بندگی بھی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے آپ کے اس میں اخلاقیات سے ساتھ ساتھ آپ کی تصنیفات۔ میں اسی بات کو پھر کہوں گا کہ تصنیفات آپ کی ایسی ہیں کہ واقعی انسان کا ایک عظیم وقت گزر جاتا ہے اس میں۔ ایک انسانی طبیعی اعتبار سے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑا سا کہیں پر جاؤں، کہیں پر کوئی گارڈن ہو یا کوئی ایسی وادیاں ہو جہاں پر میں گھوموں تو ایسا لگنا چاہیے مجھے کہ میرے دل کو سکون ملے۔ انسان اپنی دنیا کی جو سکون اور لذتیں ہیں وہ باغات میں یا محلوں میں یا پارکوں میں یا دیگر وادیوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو سکون جو میسر آتا تھا وہ نعت نبی علیہ السلام اور خدمت رسول علیہ السلام۔ ایک اور بات ہے کہ دیکھیے آپ نے اپنی تصنیفات کو سب سے زیادہ جو مقدم کیا ہے، آپ دیگر لوگوں کا جو فرقہ باطلہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا جب رد بھی کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کی تو شان میں لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، تو آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مسکرا دیتے اور کہتے ہیں کہ احمد رضا یہ اس لیے ان کے سامنے شان رسالت علیہ السلام کو پیش کرتا ہے تاکہ وہ جتنی دیر وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مجھ پر حرف کشی کریں گے اور مجھ پر نکتہ چینی کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، اتنی دیر تک کہ وہ شان رسالت کی توہین سے باز رہیں گے۔ احمد رضا کو اپنے لیے تو الفاظ یہ گوارا ہے، لیکن ذات رسول علیہ السلام کے لیے سبحان اللہ، ناموس رسالت کو کس قدر پہرا بٹھایا۔ جی ہاں، اور یہی پیغام بھی آپ نے ہر شخص کو دیا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر بہت بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اور مقصد کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ ہم جو آئے ہیں وہ چند لمحے کی زندگی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمیں وقت کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک اجل آنا ہے اور آ کے پھر اس وقت چلا جانا ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگو کہ تم اگر آئے ہو تو دنیا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، اور اس کے بعد دنیا سے اس طرح جاؤ کہ تمہاری زبان پر نعت رسول علیہ السلام۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح عشق رسالت کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا کہ جس وقت میری قبر کو کھودا جائے تو قد آدم کے برابر کھودا جائے، اللہ یعنی میری ہائٹ کے برابر۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور یا تو ناف کی طرف کے یا تو سینے تک کے کھودا جاتا ہے، کمر تک کے یا تو سینے تک، عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا کھودنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ احمد رضا جب تک دنیا میں رہا تو اپنے نبی کے گن گاتا رہا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت پر میں صلاۃ و سلام پیش کرتا رہا تو میں دست بستہ کھڑا رہا، اور آج جس وقت وہ نبی میری تربت میں میری قبر میں جلوہ گر ہو گئے اور احمد رضا وہاں پر بیٹھے رہے، تو اس نبی کے استقبال کے لیے احمد رضا کھڑا ہونا چاہتا۔ لہد میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونے کی چراغ۔ آج لوگ کھڑے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، سرکار کی محبت میں جو صلاۃ و سلام میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، لیکن وقت کا مجدد اللہ اکبر دنیا ہی میں تو کھڑا رہتا ہی تھا، بعد وصال بھی وہ کھڑے رہ کر کے بارگاہ رسالت میں جو ہے سلام پیش کرنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا عشق رسول کا جذبہ اعلیٰ حضرت ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا سبق دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت یہ بات بھی ایک ہم جاننا چاہیں اعلیٰ حضرت جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہماری جو ہے نسلیں اعلیٰ حضرت کی شان پر قربان ہو جائیں الحمدللہ، اعلیٰ حضرت کو ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو یہاں پر جو ہے بڑا درد ہوتا ہے پیٹ میں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ تو اس پر حضرت تھوڑا سا ہماری سامعین اور ناظرین کو آپ بتائیں کہ تاکہ یہ اس شکوک و شبہات کا بھی ازالہ ہو سکے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں ہم کہتے ہیں۔ جی اصل ہوتا یہ ہے کہ حضرت ایک بزرگی کا لفظ ہوتا ہے، محترم سر ادباً کہتے ہیں، اور پھر دوسرا جو ہے کہ اس میں اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میں مختصراً اپنے سامعین کو سمجھانا چاہوں گا کہ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ بلند۔ اب سب سے زیادہ بلند ہے تو کس اعتبار سے؟ اللہ نے علم کے اعتبار سے۔ بہت اچھا۔ اور سب سے پہلے قرآن پاک کو ہم سمجھے کہ قرآن خود کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو جس دور میں آپ جلوگر ہوئے تھے اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کے اندر آپ کو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام عطا کیا تھا۔ اسی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ حضرت تو بہت سارے تھے، مفتی بہت سارے تھے، محدث بھی تھے، اپنے اپنے اعتبار سے فقیہ بھی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو فقاہت پر یا علم حدیث پر اور اس کی تخریج پر اور اسناد پر اور اس کی روایات پر جو مہارت تامہ حاصل تھی وہ لہذا ایسی کسی کو بھی نہیں۔ بے شک جل کے میں ایک آپ سے اسی پہلو میں کہہ دوں کہ محدث سورتی علیہ رحمہ جب ان کے پاس میں آئے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں امامے کے اوپر جب حدیثیں پیش کی اور مسلسل وہیں پر آپ نے 20 حدیثیں پیش کی تو ان کی عقل حیران ہو گئی کہ آپ نے اس طرح کیسے پیش کر دیا، یعنی حدیثیں پیش کر دی، اور یہ چیز تھی۔ پھر اسی طرح کی ایک جو محدث کشمیری علیہ رحمہ ہے انہوں نے تو باضابطہ طور پہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے قلم و زبان کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ سبحان اللہ، یہ کمال تھا آپ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب سے زیادہ آپ کو علم عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، بہت اس لیے، اور دوسری بات ہے میں تو ایک کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام جتنے بھی مومنین ہیں ان کے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن پڑھے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اعلون ہے یہی اعلیٰ کا جمع ہے، بے شک۔ جب یہ اس کی جمع ہے تو ظاہری بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کے لیے ہم اعلیٰ کہیں گے اور بہت سارے لوگ ہیں تو اس کے لیے اعلیٰ ہونا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ قرآن تو ہر مومن کو کہہ رہا ہے، تو جب ہر مومن کو کہہ رہا ہے تو اس میں تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ بہت پیاری حجت ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ تو ہر ایک کے لیے، پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر قرآن نے تو ہمیں کہا کہ تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی سربلند ہو، تو ظاہری بات ہے اگر آپ اہل ایمان میں سے ہے تو پھر اعتراض کی کوئی بات۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ یقیناً جب قرآن جو ہے ایمان والوں کو اعلیٰ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت صرف ایمان والے نہیں بلکہ ایمان والوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے ایمان کی حفاظت کری، سبحان اللہ۔ کہ اللہ پر دو شخصیتوں کی ہم پر بڑا احسان ہے، تو ہر بزرگ کا ہم پر احسان ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر جہاں پر ہمارے خواجہ نے اسلام ہمیں عطا کیا اور 14ویں صدی میں جب ہمارے اسلام کے ڈاکو لٹیرے اسلام کو چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ پر اس وقت اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر ہمارے عقیدے کی سبحان اللہ۔ تو یقیناً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ اسی پر حضرت ہم کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف لیکن اعلیٰ حضرت کی حدیث دانی پر بھی جو ہے اللہ اکبر اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں تک کہ فرمایا گیا اعلیٰ حضرت صرف حدیث مبارکہ کو جانتے نہیں بلکہ اس کی اسماء الرجال میں اعلیٰ حضرت جو دیکھتے ہیں، یعنی اس راوی کی صحت پر بھی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، وہ راوی نے کب کیا کھڑے ہو کر کے انہوں نے کچھ کھایا تھا اس پر بھی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، یہ کس طرق سے حدیث مبارکہ یہاں تک آئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی عقل دنگ رہتی ہے کہ اس قدر علم اسماء الرجال میں بھی اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی۔ حضرت اس کے حوالے سے ہمارے سامعین کو آپ بتائیں۔ میں صرف ایک ہی نقطہ پیش کرنا چاہوں گا علم حدیث پر کہ آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی مہارت عطا فرمائی تھی علم حدیث پر کہ تقبیل الابہام ہے، یعنی انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، یہ ظاہری بات ہے ضعیف روایت سے ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر 100 سے زائد حدیثیں پیش کی اور کہا کہ یہ اگرچہ طرق کے اعتبار سے ہے لیکن آپ اس کی اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کمال عطا فرمایا کہ اگر جو جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے حدیث، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں مل رہی ہے یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل اور حجت اور سند ہے۔ آپ نے اتنی دلیلیں اس پر حدیثیں پیش کی ہے، تو آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ علم حدیث کے اوپر دیکھیں کہ آپ بہت سارے فقہاء ہیں، جب ان سے آپ کسی بھی فتوی کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ ہونے کے بعد میں آپ اس میں ایک جزیہ پیش کر دیتے ہیں بس کہ یہ جائز ہے اور یہ اس کی دلیل ہے، یہ فتوی کی کتاب ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہر مسئلے کے اوپر حدیث پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ علیہ رحمہ تھے وہ تو بڑے دیوانے تھے اعلیٰ حضرت کے کہ جب علم حدیث ان سے سنا تو انہوں نے کہا کہ علم حدیث تو اپنی جگہ ہے، انہوں نے جو علم حدیث کے اندر عشق رسالت لوگوں کو بتایا کہ ہر چیز کے اندر حدیث بھی ہے اور عشق رسالت بھی۔ جو ہے علامہ وسیع احمد محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے نہ شاگرد تھے نہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید تھے،
لیکن اس کے بعد بھی اتنی اعتقاد اعلیٰ حضرت سے تھا کہ اللہ پر جس کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ پر. حضرت محدث صورتی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ, علامہ وسیع احمد محدث صورتی بھی بیٹھے تھے. انہوں نے بیگن کے فائدے, بیگن کی سبزی کھانے میں آئی تھی, بیگن کے حوالے سے انہوں نے 7 حدیثیں انہوں نے اس کے فوائد کے حوالے سے پیش کی. تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے 7 پر موقف نہیں کیا, اتفاق نہیں کیا, 7 اس کے بعد 7 اس کے بعد 7 اس کے بعد, یعنی جو ہے 21 جو ہے روایت اعلیٰ حضرت نے اس کی پیش کی بیگن کے فائدے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر ان راویوں کی صحت بیان کی, ان راویوں کا کہ کس طرق سے یہ حدیث آئی ہے. اس میں پھر اعلیٰ حضرت نے اس کو ذوف والا حدیث ثابت کی کہ بیگن جیسی بے فائدہ چیز پر جو ہے اللہ پر جو یہ حدیث کو جو متن کے ساتھ آ رہی ہے, صحت کے ساتھ آ رہی ہے, اس کی یہ حدیث کتنی جو ہے سند کے اعتبار سے کتنی مضبوط ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ذوف ثابت کیا. یعنی یہاں پر محدث صورتی 7 حدیث بیان کرتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت 21 حدیث بیان کر اس کے جو حدیثیں ہیں اس پر اعلیٰ حضرت کو ذوف بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے, یعنی راوی کی صحت پر اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے. تو یہاں پر اب دیکھا جائے گا کہ علم حدیث پر اعلیٰ حضرت نے کتنی مہارت حاصل کی, اور صرف مہارت نہیں کہ مہارت تامہ حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یقیناً اعلیٰ حضرت کو جس زاویے سے دیکھا جائے, جس نظریے سے دیکھا جائے, الحمدللہ اعلیٰ حضرت یقیناً اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے اس علم حدیث کے جذبے سے بھی اللہ تعالیٰ میں استفادہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جب کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے یا شاگرد ہوتا ہے تو مرید تو اپنے پیر کی تعریف کرتا ہی ہے اور شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا ہی ہے, لیکن اللہ پر جو دوسرے سے مرید ہیں, دوسرے کے شاگرد ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں, تو یقیناً اعلیٰ حضرت کی شان بڑی عظمت ہے. جی حضرت. میں ایک بات کہوں گا کہ محدث صورتی علیہ رحمہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے پیر کی تعریف نہیں کرتے, آپ اپنے استاد کی تعریف نہیں کرتے, اس سے زیادہ آپ تو اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے ہیں, نہ آپ ان کے شاگرد ہیں نہ وہ آپ کے پیر ہیں, تو پھر کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے استاد سے حدیث سیکھی ہے اور پیر سے میں نے رشت و ہدایت حاصل کی ہے, لیکن مجھے عشق رسالت کا جام ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے در سے. سبحان اللہ. اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت ہمیشہ یہ کہا, اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو عشق رسالت کا جام ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے در سے. یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سے ملی ہے تو محدث صورتی نے وہاں پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا بات بتائی کہ وہاں سے ہمیں عشق رسول کا جذبہ ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی ماحول کے اندر الحمدللہ صرف ایک کلام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے حضرت, جو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ ایسا ضخیم کلام حضرت ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا, لیکن ان کے چند شعروں کی انشاءاللہ جو ہے کچھ اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو بتانا چاہوں گا. اور میں جو ہے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کو جب نعتیہ کلام میں جب اعلیٰ حضرت اتنے علم کے بحر ذخار نظر آتے ہیں سبحان اللہ, تو پھر اعلیٰ حضرت کی جو ہے علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا, علم فقہ میں, علم منطق میں, علم فلسفہ میں اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کا کوئی نہیں آتا ہوگا. سبحان اللہ. تو ہم آئیے اسی کلام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہوئے کہ
سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہے وہ جہاں کی جانے ہے وہ جہاں کی جانے ہے تو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 سبحان اللہ. ہے تو رسا میرا ستم جرم بگر لچائے کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیارے انداز اور بڑے چھوٹے انداز میں اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا. سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. یعنی اعلیٰ حضرت وقت مدینہ منورہ سے اس کلام کو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور اعلیٰ حضرت بتانا چاہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا در وہ در ہے، ان کے در کو چھوڑ کر پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. تم گلیوں میں گھومو گے، ٹھوکریں کھاتے رہو گے. ایک جگہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تو مصطفیٰ جان رحمت کے در کو چھوڑ کر کے اگر کہیں جاؤ گے تو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. اللہ اکبر. اسی لیے یہی در ہے، یہی بارگاہ ہے جہاں پر اللہ اکبر اپنی جو ہے متاع رزق کو لے کر کے بیٹھا جائے اور اپنی تمناؤں جائے کہ یہی بارگاہ ہے کہ کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت اللہ اکبر عشق کی انتہا کرتے ہیں، علم کا ایک سمندر، عشق کا ایک سمندر بہاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اکبر رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. جب رخصت کی بات آتی ہے، جب کہتے ہیں چلو اب مدینہ منورہ سے جانے کی بات آ گئی، اب اپنے وطن چلنے کی بات آ گئی، اب اپنے وطن جانے کی بات آ گئی، تو وہ قافلہ جو مدینہ منورہ کا قافلہ تھا، وہ رخصت والا جو قافلہ، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا دیا. کہ ہمیں کیوں اٹھا دیا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم تھے، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ ہمیں کیوں اٹھا رہا ہے یہ قافلہ کہ اب چلو چلنا ہے مدینہ منورہ سے؟ کہ اس بارگاہ سے کوئی جانے کی بات کرتا ہے؟ ارے یہاں تو لوگ آنے کی بات کرتے ہیں، اس بارگاہ سے جانے کی بات کون کرتا ہے؟ کہ رخصت قافلہ کا شور
غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، چھوٹے سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، جب ان کی محبت میں ان کی بارگاہ میں سو رہے ہیں اور اب رخصت کی تم بات کر رہے ہو. ارے ہم تو مرنے کی یہاں تمنا کرتے ہیں، تم رخصت کی بات کر رہے ہو. ہم تو جنت البقیع کے اندر مدفن ہونے کی بات کرتے ہیں، تم رخصت کی بات کرتے ہو. اللہ اکبر. اتنی محبت اعلیٰ حضرت کی حضرت کہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کیا. اور کہتے ہیں کبھی کبھی مستی کے اندر اللہ پر ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تو تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد. پھر کہتے ہیں مقطع کے اندر ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اتنے عشق کا دریا اعلیٰ حضرت بہاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ تیسرا شعر جو پڑھا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. فضو کہتے ہیں بڑھانے کو، بڑھنے کو. اللہ پر یعنی عشق مصطفیٰ کی تو وہ ہے کہ یہ ختم نہ ہو، عشق مصطفیٰ تو اور بڑھے، فضو ہوتا رہے، بڑھتا رہے. اللہ پر کہ جس کو ہو درد کا مزہ. ارے جب ہمیں مصطفیٰ کی محبت کے درد کا مزہ ہی ہم نے پا لیا ہے تو اللہ پر پھر ہم دواؤں کے ناز کیوں اٹھائیں، ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ اکبر. کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جان ہے عشق مصطفیٰ خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو یہ بڑی یقیناً بڑی عظیم بات ہے. سبحان اللہ. ایک شعر اس کے اندر انس بھائی آپ رہ گیا، وہ چھاونی والا شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کا، اگر اس کو پڑھیں گے تو ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ چھائی ہے اب تو چھاونی، اللہ اکبر حشری آ نہ جائے کیوں. ذرا اس کو پڑھ کے بتائیں آپ انشاءاللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ نبی اللہ علیہ وسلم. دیکھ کے حضرت غنی واہ 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 پھیل پڑے فقیر، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھائی ہے اب تو چھاونی، چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر آن جائے کیوں چھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر نہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبردست عشق پیش کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھ کر حضرت غنی یعنی سرکار کی سخاوت اور سرکار کی عنایت کو دیکھ کر کے فقیر ان کے در پر آ گئے. اللہ اکبر. پھیل پڑ گئے. پھیل کا معنی کہ ان کے پاس ان کے در پر اپنی چادروں کو بچھا دیا، اپنی اس جو ہے وسعت دل کو بچھا دیا، اپنے قاسوں کو بچھا دیا کہ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. اللہ پر چھائی اب تو چھاونی. اب وہاں پر صرف آئی نہیں ہے بلکہ ڈیرا لگا دیا ہے. وہاں پر فقیروں نے ڈیرا لگا دیا. چھاونی ڈیرے کو کہتے ہیں، چھپر کو کہتے ہیں. تو چھاونی ڈیرا لگا دیا ہے فقیروں. دیکھ کر حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی اب تو چھاونی حشری آئے. یعنی اب ایسی چھاونی بنا دی ہے، ایسا ڈیرا لگا دیا ہے کہ حشر بھی کیوں نہ آ جائے وہ ڈیرا اٹھے گا نہیں. اب وہاں سے اٹھنا نہیں ہے. اب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے ہیں، اب ایسی چھاونی لگائی ہے، ایسا ڈیرا لگایا ہے، اب حشر بھی آ جائے گا تب بھی مصطفیٰ کے در سے اٹھیں گے نہیں. اللہ اکبر. اللہ پر کتنی گہرائی اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے کلام کے اندر بتاتے ہیں. سبحان اللہ. جی حضرت سبحان اللہ. اس حوالے سے آپ کو فرمانا ہے. میں ایک بات کہوں گا. شعر بہت ہی جامع پڑھا ہے. جی جی. اس کا مختصر سا یہ ہے کہ جان کے بارے میں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. یعنی یہ ہماری جو جان ہے وہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہونا چاہیے. یہ اگر عشق ہے تو آپ کی جان ہے، اگر عشق نہیں ہے تو جان نہیں. اور دوسرا یہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ جان کائنات ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب ایک بات اس کو تھوڑا سا میں اپنے واچ گھڑی کے ذریعے ہی بتا دوں گا کہ دیکھیے یہ گھڑی اپنے اعتبار سے چلتی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کی جان ہے حقیقت میں وہ سیل ہے. اگر اس کو نکال لیا جائے تو گھڑی وہیں رک جاتا ہے. بہت پیارا مثال ہے. تو کائنات کی کیفیت یہی ہے کہ جب جانے کائنات معراج کی شب
رب کے حضور حاضر ہوئے تھے واہ واہ واہ، تو وقت ٹھہر گیا، بہت خوب، حرارت رک گئی، تمام چیزیں اپنی ساقی جگہ ہو پر گئی، واہ واہ، یہ اس بات کی طرف غماشی کر رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانے کائنات ہے۔ واہ واہ واہ، جس طرح ایک گھڑی سے سیل کو ہم نکال دے تو وہ وہیں موقوف ہو کر رہ جاتی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کو وہیں پر روک دیا، بہت خوب، آپ گئے بھی اور آ بھی گئے۔ یہ جانے کائنات ہے اور انسان یہ چاہے گا کہ اپنی اس جان کے اندر اور زیادہ فضو آئے تو وہ عشق رسالت کی طرف مائل ہو سبحان جائے۔ اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ہر چیز کے اندر عشق رسالت ہی کا پیغام دے رہے ہیں۔ بہت خوب، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا عشق عطا فرمائے اور عشق کے کچھ قطرے ہی عطا سبحان فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ، یقیناً حضرت بہت زبردست جو ہے اعلیٰ حضرت کی طرف اب جب رجوع کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی عشق کا معیار بھی دیکھیں آپ، اعلیٰ حضرت کو اپنے عالم ہونے پر ناز نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو اپنے مفکر ہونے پر ناز نہیں تھا، مدبر ہونے پر ناز نہیں تھا، فقیہ ہونے پر ناز نہیں تھا، مجدد ہونے پر ناز نہیں تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو کسی چیز پر ناز تھا تو مصطفیٰ کی محبت پر، عاشق رسول ہونے پر ناز تھا، سبحان اللہ، کہ یقیناً یہ بڑی جو ہے بڑی پیاری بات ہے، بڑی عظیم بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی اس طرح ناز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کہتے ہیں کروں تیرے نام پر جا فدا، فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کرو کیا دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ آپ کا اس انداز میں آپ کا کلام ہے کہ جس میں بتا رہے ہیں کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک جان بھی قربان کر دوں، بلکہ ایک جان کیا دونوں جہان بھی قربان کر دوں، اور دونوں جہان کے بعد میں اگر اور بھی ہوتے تو میں سب کو قربان کر دیتا۔ یہ آپ کا تھا۔ اور پھر حضرت سے کہہ دے کوئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے علاوہ کسی دوسرے کی کریں تو یہ آپ کو پسند نہیں تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ کرو مدح اہل دو الرضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، یعنی نان پارا کا ٹکڑا نہیں ہے میرا، بلکہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر خیر کروں، یہی میرے زندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقیناً اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی وہ داغ دہلوی رضی اللہ عنہ کا وہ شعر ہے، سبحان ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے اس سمت کا میں ذرا نصیب فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس پہلی نشست کو اختتام کرنے سے پہلے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات رب العزت ہمیں جو ہے اعلیٰ حضرت کے علم کا ذرا نصیب فرمائے، ان کی بالخصوص ان کی محبت رسول کا اللہ ہمیں صدقہ و ذرا نصیب فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری نسلیں بھی سدھر جائیں، اور اللہ تعالیٰ حشر میں اور قبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ سرخرو فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ آج کی اس نشست کو ہم یہیں پر برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ، اس امید سے کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی محبتوں اور جو ہے اس طریقے سے آپ کی نظروں کو ہم جو ہے سلام کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔